هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم فقهنا في الدين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال له ربه اسلم۔ اذ، ذال کو نرمی سے ادا کرنا ہے، از نہیں، اذ قال، قاف ہمارا ہیوی لیٹر ہے، پورا ادا کریں گے، اس کے ساتھ جو الف مدہ آیا ہے تو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، قال نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، قال، لام کی زبر یعنی فتح کو لمبا نہیں کرنا، قال، اور جو الف آپ کو دکھ رہا ہے یہ ہم ہیوی ادا کریں گے کیونکہ اس کے ساتھ والا حرف حروف مستعلیہ موٹا آیا تو یہ بھی موٹا ادا ہوگا۔ قال له ربه، را ہمارا ہیوی لیٹر ہے، پورا ادا کریں گے، موٹا ادا کریں گے، ربه اسلم، یہاں پہ آپ کو مد دکھ رہی ہے، ڈسکنیکٹڈ مد، چھوٹی مد، ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر، جب چھوٹی مد آئی ہے تو یہ ہو گئی مد منفصل، اس کو ہم نے 4 یا 5 کاؤنٹ لمبا کرنا ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلا، کیونکہ مد ایک کلمے میں ہے اور اگلے کلمے میں حمزہ ہے، اس کا پورا نام ہے مد جائز المنفصل، ٹھیک ہے، اس کو ہم اس لیے کہتے ہیں، اسے جائز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں کم مقدار یعنی 2 حرکات کی بھی گنجائش ہے، اور بعض قراء اس کو اسی مقدار میں پڑھتے ہیں۔ اس کو منفصل یعنی الگ یا جدا اس بنا پر کہا جاتا ہے کیونکہ اس حرف مد اور حمزہ 2 الگ لفظوں میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میم ساکن پر یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے، ہمیں ٹائم نہیں دینا۔ قال اسلمت لرب العالمین، قال، قاف ہمارا ہیوی لیٹر ہے، پورا ادا کریں گے، الف مد آیا تو مد اصلی ہوگی، اور لام کی زبر کو ہم لمبا نہیں کریں گے، قال نہیں، قال، اسلمت نہیں، اسلمت، حمزہ قطعی ہے، یہاں پہ اس کی آواز واضح آنی چاہیے، سین کی سیٹی صحیح سے ادا کرنی ہے، اسلمت نہیں، میم ساکن کو ہلانی ہے، اسلمت لرب العالمین، را ہمارا ہیوی لیٹر ہے، پورا ادا کریں گے، با تشدید والا تو ایک بار ساکن کر کے ایک بار اس کی حرکت کے مطابق، لرب نہیں، لرب بل نہیں، لام ساکن کو ہلانی ہے، بالعالمین، با کو ہم نے لام کے ساتھ ملا دینا ہے، حمزۃ الوصل ہمارا ڈراپ ہو جائے گا، لام یہاں پر لام قمریہ ہے اور اس کو ہم نے ظاہر کرنا ہے، عین کو وسطی حلق یعنی مڈل تھروٹ سے ادا کرنا ہے، اور عین پر حرکات مد آئی ہے تو ایک الف کے برابر ہم اس کو لمبا کریں گے، ایک الف ہوتا ہے 2 حرکات یعنی 2 کاؤنٹس، اور نون کو ہم ساکن کر دیں گے وقف کرتے ہوئے، اور یہاں پر مد عارض بھی ہوگی، عالمین، ووصى بها إبراهيم بنيه، صاد ہمارا ہیوی لیٹر ہے، پورا ادا کریں گے، اور یہاں پہ حرکات مد آئی ہے تو ایک الف کے برابر ہم یہاں پہ لمبا کریں گے، ووصى بها، یہاں پہ دیکھیں کہ ہاں ہم سمپل ادا کریں گے، بیہا نہیں پڑھنا، بیہا، اور بیہا بھی نہیں پڑھنا، باقی دیر کو لمبا نہیں کرنا، کسرہ کو لمبا نہیں کریں گے، بیہا ابراہیم، یہاں پہ مد دکھ رہی ہے، ڈسکنیکٹڈ مد، مد منفصل جائز یعنی کہ چھوٹی مد، بیہا، اس میں 2 کاؤنٹ مطلب بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن 4 یا 5 کاؤنٹ زیادہ بہتر ہے، بیہا ابراہیم، با ساکن پہ ایک کلکلہ ہے، ابراہیم، را ہمارا ہیوی لیٹر ہے، پورا ادا کریں گے، را اور ہا کو برابر لمبا کریں گے، دونوں جگہوں پہ حرکات مد آئی ہیں تو مد اصلی ہو رہی ہے، ابراہیم بنیہ و یعقوب،
یہاں پہ دیکھیں بنی ہی، یا ساکن سے پہلے زیر یا مد آئی ہے تو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، ہا کی زیر کو لمبا نہیں کریں گے، بنی ہی ایسے نہیں کرنا، بنی ہی، ہا سمپل ادا کریں گے، وَيَعْقُوبَ عین کو وسطی حلق یعنی مڈل تھروٹ سے ادا کریں گے، قاف ہمارا ہیوی لیٹر ہے پورا ادا کریں گے، واو مد آئی ہے تو ہم یہاں پہ مد اصلی کریں گے، اور با کو ہم ساکن کر دیں گے وقف کرتے ہوئے، قا کیونکہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پہ ہم نے رکنا ہے، وَيَعْقُوبَ یا بنی ان، یا اس طرح نہیں پڑھنا، یا بنی، یا بنی، یا پر کھڑا زبر ہے یعنی حرکات مد آئی ہے تو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، یا بنی، یا نہیں پڑھنا، یا بنی بھی نہیں پڑھنا، یا بنی ان اللہ، نون پہ یہاں پہ غنہ زمانی ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر رکیں گے، یہاں پر ہو رہا ہے غنہ زمانی، اس میں ہم ناک میں آواز جو ہے نا وہ ٹھہراتے ہیں، اب ناک میں جو آواز ٹھہراتے ہیں وہ ہوتا ہے خشیوم، خشیوم کہتے ہیں ناک کے سوراخ سے لے کر منہ کے اندر کی جانب کا حصہ، ٹھیک ہے، اس کا ایک ہی مخرج ہے جہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے، یہ آواز صرف ناک سے نکلتی ہے اور اس میں زبان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، جیسے ان، جیسے یہ دیکھیں فیل ہو رہا ہے آپ کو، ان اللہ، اس میں اس آواز ان کہتے ہوئے میری جو آواز نکل رہی ہے اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے زبان کا، یہ خیشوم سے نکل رہی ہے، خیشوم کسے کہتے ہیں، ناک کے سوراخ سے لے کر منہ کے اندر کی جانب کا حصہ، ٹھیک ہو گیا، یہ آواز صرف ناک سے نکلتی ہے، اس میں زبان کا کوئی عمل نہیں ہے، اگر ناک کو بند کر دیں تو یہ آواز پیدا نہیں ہوتی بلکہ بند ہو جاتی ہے کیونکہ یہ آواز ناک سے نکلتی ہے، اب میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہاں پہ غنہ زبانی ہو رہا ہے تو ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ لیکن وہ حروف جن میں غنہ پایا جاتا ہے وہ بذات خود ناک سے ادا نہیں ہوتے بلکہ ان حروف کے اپنے مخرج، جیسے نون کا مخرج اپنا ہے، ٹھیک ہے، یاد رہے کہ غنہ ایک صفت ہے نہ کہ حرف، یہ نون اور میم کی صفت ہے، اور یہ صفت خصوصاً اس وقت بہت واضح ہوتی ہے جب یہ دونوں حروف مشدد ہوں، جب نون اور میم مشدد ہوں، تو یہاں پہ نون مشدد ہے نا، ان اللہ، ٹھیک ہے، اور اس ٹائم بھی یہ بہت زیادہ واضح ہوتی ہے جب نون ساکن اور تنوین اور میم پر اخفا کی صورت میں بھی اس آواز کو ہم نمایاں طور پر محسوس کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، لفظ اب یہاں پہ دیکھیں، ان اللہ، اللہ کا نام آیا ہے تو اللہ کے نام کے اندر جو لام ہے اس کو پور یعنی ہیوی ادا کریں گے، اس میں جلالہ تفخیم ہو رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے زبر یعنی فتح آئی ہے، تو دیکھیں لفظ الجلالہ، اللہ میں بھی لام تعریف پایا جاتا ہے، یہ جو آپ کو پہلا لام دکھ رہا ہے نا، نون کو میں نے لام کے ساتھ ملا دیا ہے، حمزۃ الوصل ہمارا ڈراپ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اب آپ کہہ رہے ہیں لام تعریف کیسے دکھ رہا ہے آپ کو، لام تعریف کیا ہوتا ہے، لام تعریف ہوتا ہے یہ اصل کلمے کے ساتھ اضافی لام ساکنہ ہے، اس سے پہلے حمزۃ الوصل ہوتا ہے، تو یہ جو اللہ میں آپ کو یہ دکھ رہا ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، نون کو میں نے لام کے ساتھ ملا دیا، حمزۃ الوصل ہمارا ڈراپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ لکھنے میں ہمیشہ موجود رہتا ہے لیکن پڑھتے وقت صرف ابتدائی صورت میں پڑھا جاتا ہے، یعنی وہ لفظ اگر حمزۃ الوصل سے شروع کیا جائے تو وہ فتح کے ساتھ پڑھا جائے گا، لام تعریف کسی اسم کو خاص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اگرچہ اصل اسم لام تعریف کے بغیر کیا تھا، یہ الہ لفظ تھا، کیا تھا، الہ، لیکن جب اس میں الف لام کا اضافہ کیا گیا تو حمزہ ختم ہو گیا اور لام تعریف کا لام اس اسم کے لام میں داخل ہو کر یہ معزز لفظ اللہ بنا، اب اسے الگ نہیں کیا جاتا، اس صورت میں یہ لام لام شمسیہ ہے، سمجھ آ گئی کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس لام کو لام شمسیہ کہہ سکتے ہیں، تو میں نے آپ لوگوں کو یہ ڈیٹیل بتائی ہے، ان اللہ اصطفی، ہاں کو ہم نے صاد کے ساتھ ملا دینا ہے، حمزۃ الوصل ہمارا ڈراپ ہو جائے گا، صاد ہمارا ہیوی لیٹر ہے پورا ادا کریں گے، اصطفی، تو ہمارا ہیوی لیٹر ہے پورا ادا کریں گے، فا پر کھڑا زبر ہے حرکات مد آئی ہے تو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، لکم الدین، یہاں پہ دیکھیں میم کو ہم نے دال کے ساتھ ملا دینا ہے، حمزۃ الوصل ہمارا ڈراپ ہو جائے گا، لام یہاں پر لام شمسیہ ہے، اس کو ہم ادا نہیں کریں گے، دین، یا مد آئی ہے تو مد اصلی کریں گے، نون کی زبر کو لمبا نہیں کریں گے، فلا تموتن الا، یہاں پہ دیکھیں فلا الف مد آیا تو مد اصلی کریں گے، تموتن، واو مد آیا تو مد اصلی کریں گے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، تن، نون پہ غنہ زمانی ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر رکیں گے، ناک میں آواز چلائیں گے، الا وانتم مسلمون، یہاں پہ دیکھیں نون کی آواز کو ہم چھپا دیں گے، وانتم، اور میم کو کے بعد میم آئے تو دعا میں شفیع ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر یہاں پہ رکیں گے، مسلمون، سین کی ہم واضح کریں گے، نون کو ہم ساکن کر دیں گے وقف کرتے ہوئے، اور یہاں پر مد عارض بھی ہوگی، ایک بار کمپلیٹ پڑھ دیتی ہوں،
إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.